وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 1741 سورہ تواسین آیت 1 اور 2 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین. تو خدا کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا. وانذر عشیرتک الاقربین. اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتواضع پیش آؤ. فإن عصوک فقل انی بریء مما تعملون. پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں. وتوکل علی العزیز الرحیم. اور خدائے غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو. الذی یراک حین تقوم. جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے. وتقلبک فی الساجدین. اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی. انہ هو السمیع العلیم. بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم. ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں. یلقون السمع واکثرهم کاذبون. جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں. والشعراء یتبعهم الغاوون. اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں. الم تر انہم فی کل واد یہیمون. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں. وانہم یقولون ما لا یفعلون. اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور خدا کو بہت یاد کرتے رہے
اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا، اور ظالم ان قریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ نمل آیت 1، اللہ کی توفیق، اس کی عطا اور اس کے فضل سے سورہ نمل کا آغاز کر رہے ہیں۔ طاسین تلک آیات الکتاب و قرآن و کتاب مبین، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی۔ ہدی و بشری للمؤمنین، ہدایت ہے اور بشارت ہے یقین کرنے والوں کے لیے۔ سورہ نمل سامعین کرام مکی صورت ہے اور شان نزول اس کا 7-8 نبوی کے درمیان ہے۔ تو اچھا، اب اس میں زیادہ تر ظاہر ہے مکی کے تمام صورتیں جو ہیں وہ یعنی انسان کے بنیادی عقائد پہ بحث کرتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ صورت بھی ان میں سے ایک ہے، اور پہلی جو دوسری آیت ہے ہدن و بشرا، نہیں، تلک آیات الکتاب و قرآن، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ جو ہے آیات ہیں قرآن کی اور یہ کتاب واضح ہے، اور اس میں ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ دیکھیں، آج کا جو معاشرہ، میں آج کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ہمیں تو اپنے لیے قرآن کو دیکھنا ہے، سوچنا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ آیات ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ نہ تو ہم قرآن کی ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری دیکھیں، اس میں کافی باتیں ہیں، یعنی کافی نکات ہیں۔ ایک تو یہ کتاب ہدایت ہے، واضح کتاب ہے، اور اس میں خوشخبری ہے۔ اب ہدایت کا جہاں تک تعلق ہے، یہ آپ کو یقین کرنا پڑے گا، نوٹ کرنا پڑے گا کہ انسان ہدایت کا محتاج ہے۔ دیکھیں، صاف بات ہے، کلیئر بات ہے، بالکل واضح ہے کہ انسان کی منزل دنیا نہیں ہے۔ یہ تو آج کا مسلمان ہے، ہم ہیں جس نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہم نے اور دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ اب ہماری نظر میں دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے اور اس کی ناکامی اصل ناکامی ہے۔ آپ دیکھ لیں، مجھے تو خاص اس میں دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ اپنے حالات و واقعات کو دیکھ لیں، اپنے انداز زندگی کو دیکھ لیں، اپنی سوچ کو دیکھ لیں۔ ہماری سوچ صرف دنیا تک محدود ہے۔ دیکھیں، میں آپ ہی میں رہ رہا ہوں، آپ میں سے ہی ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ کی سوچ صرف دنیا کی ہے۔ ہمارے ارد گرد سارا ماحول دنیا کا ماحول ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں، دنیا والے ہیں، ہم نہ اللہ والے ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ تو پھر بات ختم ہو گئی، پھر تو صرف الفاظ رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ ما بقی من الاسلام الا اسمہ وما بقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ کروڑوں کی تعداد میں قرآن مجید موجود ہیں دنیا میں، اور مسلمان بھی ہیں، مسلمانوں کے پاس ہیں کروڑوں، لیکن اس میں ہم ہدایت نہیں تلاش کرتے۔ دیکھیں، صاف بات ہے، کلیئر بات ہے، ہم اپنی نظر میں پورے ہیں، ہم ہدایت کے متلاشی، ہم ہدایت کے نہ محتاج ہیں نہ متلاشی ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو کیوں نہیں دیکھتے؟
میں تو دیکھیں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہم قرآن ہم ہدایت کے لیے نہیں اٹھاتے، قرآن ہم تلاوت کے لیے اٹھاتے ہیں، ناظرہ کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، ترجمہ پڑھنے کے لیے، تفسیر پڑھنے کے لیے. بات ختم ہو جاتی. اللہ. تو جب یہ ماحول ہے تو پھر تو جو دیکھیں اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار ہے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے. آج کے مسلمان پر اللہ کی لعنت ہے. اس کا اللہ سے، اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہے تو وہ زبانی طور پر ہے، تسبیحات تک ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے. آپ کے حکمران عام طور پہ چھوٹی سی تسبیح کو گھماتے رہتے ہیں، کرسی 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 کرسی. اسمبلی میں بیٹھ کے نا چھوٹی سی تسبیح ہوتی ہے، کرسی 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 کرسی. یہ سارا ماحول ظاہر پرستانہ ہے. ہم ظاہر پرست لوگ ہیں. آخرت پر ہمیں یقین نہیں ہے. دیکھیں 3 چیزیں ہیں یہاں پہ. اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے بشرا للمؤمنین، جو یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو یقین نہیں کرتے لا یؤمنون بالآخرت، اس کی بات کریں گے بعد میں، لیکن میں آپ کو یہ بشرا للمؤمنین کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر ایمان کی یعنی یقین کی تفصیل نہیں بیان کر رہا اللہ تعالیٰ. بعض جگہ تو تفصیل ہوتی ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور رسول پہ بھی ایمان کی بات ہوتی ہے. تو یہاں مجمل لفظ ہے، یقین کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اب یقین کیا مطلب، اس کی تفصیل یہ بھی بالکل آسان بات ہے، یعنی بتانے کے لیے بھی اور سمجھنے کے لیے بھی، کہ انسان کے یعنی ہمارے قرآن اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ 3 چیزوں پر تم یقین کر لو. اللہ پر یعنی عقیدہ توحید پر، اللہ پر ایسا نہیں کہ اللہ الہ واحد ہے، اس پر یقین کر لو. رسول ہادی ہیں، اس پر یقین کر لو، اور روز قیامت پر یقین کر لو. اچھا، ان 3 چیزوں پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہمیں یقین حاصل نہیں ہے ان 3 چیزوں پر. ہم روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے، رسول اور عقیدہ توحید یعنی اللہ الہ واحد، اس پر بھی ہم دیکھیں ہم جانتے تک نہیں ہیں کہ عقیدہ توحید ہے کیا، الہ کا مطلب کیا ہے، کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. یعنی یقین کرنا تو بات کی بات ہے، ہمیں علم تک نہیں ہے. جس وقت دیکھیں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ لوگ سمجھ گئے تھے، کیونکہ ان کے خدا جو تھے وہ معلوم بھی تھے، اور ان کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے. وہ اس میں ہے نا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، اور مجھ پہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، واحد ہے. تو ان مشرکوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ دیگر خداؤں کے سے رابطہ توڑنے کا ہمیں کہہ رہے ہیں، اور ان کو باطل قرار دے رہے ہیں. تو یہ بات وہ سمجھ بھی گئے تھے، اور یہ بات ان کو قبول بھی نہیں تھی. اچھا، آج ہم لوگ عملی طور پر شرک میں مبتلا ہیں. ہمارا الہ اللہ نہیں ہے،
یہ میں چیلنج کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. ہمارا الہ اللہ نہیں ہے. ہمارا الہ جو ہے خواہشات نفس ہے، معاشرہ ہے، شیطانی وسوسات ہیں اور دیگر تمام طاغوتی قوتیں ہمارا الہ ہیں. ہم ان کے پیروکار ہیں، نفس و شیطان کے ہم پیروکار ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کی ہم عبادت کر رہے ہیں. یہ بالکل دیکھیں، میں قرآن کے حساب سے، آپ تسلی رکھیں، قرآن کے حساب سے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں اور قرآن سے میں آپ کو دلائل بھی دے رہا ہوں. اور قرآن میرا دیکھیں اپنا کوئی ایجنڈا تو نہیں ہے. یہ میں ایسی وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ چڑ جاتے ہیں کہ ایسی بات تم کیوں کہہ رہے ہو، یہ تو اسلام کے خلاف ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے. میں تو دلیل کے طور پہ قرآن ہی پیش کر رہا ہوں. شیطان کے عبادت گزار ہیں اور نفس کی بندگی کر رہے ہیں. نفس ہمارا معبود ہے. ارایتا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو اس آیت سے ظاہر ہے کہ خواہشات نفسانی معبود بن جاتی ہیں. اگر کوئی من چاہی زندگی گزارے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارے تو اس کا معبود اللہ نہیں ہے، خواہشات نفسانی ہے. تو بہرحال دیکھیں، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ہم اس بات پہ، یہ ساری باتیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہمیں نہ معلوم ہے، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو قرآن سے آج ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے بطور کتاب ہدایت. ہاں، کتاب ہدایت جو ہے، ہدایت میں ہم اپنے طور پر خود کفیل ہیں. ہر شخص اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے اور اپنی جو اس کی سمجھ ہے، جو بھی اس نے دین کے بارے میں سمجھا ہے، اس کو وہ کافی سمجھتا ہے. اللہ. تو بہرحال وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا نا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا اور مسجدیں ہدایت سے خالی ہو جائیں گی. تعمیر تو ان کی بہت اچھی ہوگی، مساجدۃ عامرۃ وہی خراب عن الہدی. یہ بڑے، میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑے دکھ کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں. دین کی ساری عمارت ہم نے ملیا میٹ کر دی ہے. دین آج روئے زمین پر موجود نہیں ہے، آج مومن بھی نہیں ہے. تبھی تو مطلب آپ اسلام کا ویسے ہی نام لے رہے ہیں، آپ اسلام کو جانتے تک نہیں ہیں کہ اسلام ہے کیا. اسلام تو خالص اللہ کی بندگی کا نام ہے، فَاعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدین کا نام ہے، الا للہ الدین الخالص کا نام ہے. ایسا سوچنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں آج کا مسلمان. یہ دیکھیں، میں اپنے تجربات بیان کر رہا ہوں. تھوڑا سا میرا عرصہ ہو گیا ہے، کوئی 40-50 سال دعوت کے میدان میں کام کر رہا ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم خود اپنے تئیں ہر ایک خدا ہے، اس نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے. اور بہت سے لوگ، یہ دیکھیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں نا، کہ میری باتیں سننے والے بہت سے لوگ، یعنی 10 سال ہو گئے ان کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہوگی، لیکن وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا نہیں چھوڑتے. میری باتوں کی وہ اپنے طور پہ اندازے لگاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ایسا، اور متفق نہیں ہوتے.
کیونکہ وہ اس راستے پر نہیں چلتے جو اللہ کو منزل نہیں بناتے خالص، اور دین اللہ کے لیے خالص نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تابع اللہ کی بندے نہیں بننا چاہتے۔ دیکھیں بندگی تو رب کی ہے بارک۔ تو وہ حدیث میں مکمل کر دوں تو مساجد آباد ہوں گی، اور لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، اور اس دور کے علماء جو ہیں آسمان کی چھت تلے شریر ترین مخلوق ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ یہ میرے رسول کا فرمان ہے اور میری خواہشات نہیں ہے یہ۔ تو بات تو دیکھیں، ہمیں دین پہنچایا ہی نہیں جاتا، ہمیں دین پہنچایا نہیں جاتا۔ آپ فیس بک پہ دیکھ لیں، دیکھیں میرے سننے والے، میں اپنے سننے والوں کو جو تھوڑا سا مجھے سنتے ہیں، تو فیس بک پہ دیکھ لیں، بڑے بڑے نام آپ کو مل جائیں گے، بڑی بڑی جماعتیں مل جائیں گے، لیکن خالص اللہ کی بندگی سے ہمیں کوئی آشنا نہیں کرے گا۔ کوئی کہے گا داڑھی رکھ لو، کوئی کہے گا رفع یدین کرو، کوئی کہے گا یا رسول اللہ مت کہو، کوئی کہے گا کہو، کوئی کہے گا کہ امام کے پیچھے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھو، کوئی کہے گا نہیں پڑھو، کوئی کہے گا رسول نور ہیں، کوئی کہے گا بشر ہیں، کوئی کہتا ہے رسول حیات ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں ممات ہیں۔ اس میں ہمیں الجھا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں یہ تو ایسی کوئی ڈھکی چھپی باتیں تو نہیں ہیں۔ 5 بورڈ ہیں ہمارے دین اسلام جو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، پاکستان کی میں بات کروں، 5 بورڈ ہیں، ہر ایک کا قرآن کا اپنا ایک فکر ہے، ایک دعوت ہے، اپنی دعوت ہے، اپنی فکر ہے، اور 5 بورڈ ہیں۔ اہل تشیع کا الگ ہے، اہل حدیث کا الگ ہے، بریلویوں کا الگ ہے، دیوبندیوں کا الگ مدرسے ہیں، اور جماعت اشاعت و توحید یہ الگ ہے، اور ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور ہر ایک دوسرے کا ابطال کر رہا ہے، باطل قرار دے رہا ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں۔ 5 بورڈ ہیں، قرآن اور حدیث کی الگ الگ تشریحات ہیں۔ بھئی بنیادی طور پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم نے جزئی طور پہ اختلافات کی بنا اپنی اینٹ الگ رکھ لی ہے، اپنے مکتب فکر کی، لیکن اصل میں تو ہم دیکھیں، ہم لوگ، ایک تو میں آپ کو یہ بات واضح کروں کہ ہمیں سمجھایا ہی نہیں جاتا۔ آپ دیکھ لیں فیس بک پہ جو آپ دیکھتے ہیں، میں تو دیکھتا رہتا ہوں، درس قرآن ہے، بڑے بڑے نام ہیں، درس قرآن ہے، تو وہ خاص طور پہ بعض لوگ خاص طور پہ جب درس قرآن کرتے ہیں تو بعض مدرسوں کے جو بڑے بڑے عالم ہیں، مجید ہیں، تو وہ قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں تو وہ گا کے ترنم میں کرتے ہیں، اور بس وہ اپنی ایک لہ میں لگے رہتے ہیں، لیکن جو بات کرنی ہو ادھر ادھر کی تو وہ پھر کرتے ہیں اپنے کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک بہت بری صورتحال ہے، آپ خود دیکھ لیں، دیکھیں آپ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ دین کی طرف، خالص اللہ کی بندگی کی طرف ہمیں کوئی نہیں بلا رہا، ہر ایک کا اپنا ایک خیال ہے جو مکاتب فکر ہیں، اور اسی کی فکر کی ترویج میں بنیادی جو اختلاف ہے اس کو لے کر پھر ہم چلتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم بنیاد پر اتفاق کر لیں اور تفرقے کو چھوڑ دیں، اختلافات کو چھوڑ دیں۔
آپ نے رفع یدین کیا یا نہ کیا، دونوں ٹھیک ہیں، سنت ہے، اور لیکن اس کی بنیاد پر ہم نے ایک الگ مکتب فکر بنا لیا ہے۔ بعض بڑے بڑے نام ہیں تو ان کی تو خاصیت یہ ہے کہ وہ اختلافی مسائل پر بات کرتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، اختلافی مسائل پر بات کرتے ہیں۔ تقریباً یعنی میرے جہاں تک وہ ہے تو مدرسے میں پہلے اپنے عقیدے کی بات کی جاتی ہے، مخالف عقیدے کا ابطال سکھایا جاتا ہے کہ بھئی ہمارا یہ عقیدہ ہے، مخالف کا یہ ہے، اور اس کا ابطال جو ہے یعنی اس کو باطل کرنے کے لیے یہ دلائل ہیں۔ تو پہلے اپنے یعنی عقائد کی بات ہوتی ہے جو فروعی اختلافات ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، ہدایت اور قرآن جس لیے نازل ہوا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس لیے پیدا کیا اور اس کی کامیابی کس میں ہے، یہ باتیں نہیں بیان کی جاتی۔ بعض لوگ جو ہیں قصے کہانیاں یعنی تقاریر آپ دیکھیں، ان کی باتیں جو ہیں قصے کہانیوں سے بھری ہوتی ہیں، کہیں بزرگوں کے واقعات، کہیں کیا کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، ان کی بس یعنی ان کے شمائل وغیرہ، بنیاد کی بات نہیں ہوتی۔ ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا، ایک عالم، پہلی اس کی بات یہ تھی کہ میں تمہیں ایک ایسا درود شریف بتاتا ہوں جس کو اتنی مرتبہ تم پڑھو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا۔ بھئی پہلے مسلمان تو بناؤ، اسلام تو سکھاؤ، تم کس کو یہ کہہ رہے ہو؟ تو یہ ان باتوں پر اتنے وظیفے، پھر آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ اسلامک کلپ، راتوں رات ارب پتی بننے کا وظیفہ وغیرہ وغیرہ، یہ تو دیکھیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ پھر کچھ لوگ آپ دیکھ لیں، نعت ایک تقریب ہوتی ہے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، شروع نعت تلاوت اور پھر نعتوں کا جو سلسلہ، ان کے پاس کوئی کہنے والا ہی نہیں ہے، کوئی حق کی طرف دعوت دینے والے ہی نہیں، ساری نعتیں۔ بھئی حضور کی نعت یہ ہے کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو، لیکن وہ چیز نہیں ہے۔ نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہیں نعتخوانوں پہ، بڑی بڑی فیسیں ہیں نعتخوانوں کی، اور بکنگ کرنی پڑتی ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو دیکھیں، میں اپنے مضمون کا آج کا خلاصہ سمیٹ رہا ہوں۔ یہ واضح کتاب ہے، قرآن کی آیات ہیں، ہدی و بشری للمؤمنین، اس میں ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ خوشخبری ہے۔ دیکھیں، خوشخبری کو ہدایت کے ساتھ جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر تم اس کتاب سے ہدایت لوگے تو تمہارے لیے پھر خوشخبری ہے، اگر ہدایت نہیں لوگے تو تمہارے لیے اس میں کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ اما لک و اما علیک، یا تو یہ قرآن جو ہے تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ آج ہم لوگوں کا جو رویہ ہے، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہم اللہ کی بندے نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، ختم بات۔ ہم نفسانی خواہشات کے بندے ہیں، ہر چیز کو ہم نے نفسانی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ اور دیکھیں، الگ الگ تشریحات ہیں اسلام کی، میں پھر اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ میری یہ بات جو ہے وہ عالم لوگ نہیں سنتے، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں۔ آپ مطلب اگر آپ سن رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ عالم نہیں ہیں، مدرسوں میں پڑھے ہوئے میری بات نہیں سنتے، یہ مجھے پتہ ہے، کیونکہ میں مدرسے کا پڑھا نہیں ہوں، اور میں تو ایک طالب علم ہوں، اور میں تو قرآن کی بات سن رہا ہوں،
جو بات مجھے معلوم ہوتی ہے وہ میں اس سٹیج سے آپ کو بیان کرتا ہوں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں نہیں ہدایت کو قبول کرتے؟ یہ کتاب آپ نے اپنے لیے ہدایت کے طور پہ کیوں نہیں چنی؟ آپ اس کتاب سے ہدایت لینے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ ہدم ہدایت ہے. تو یہ اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. دیکھیں یہ کتاب ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، یہ بات تو بالکل واضح ہے. آج کا معاشرہ پکار کے کہہ رہا ہے. ابھی میرے پاس ٹائم کم ہے، میں بات وضاحت کر بھی دوں گا، لیکن یہ معاشرہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں ساری زندگی گزر جاتی ہے، ہائے دنیا کرتے کرتے آپ کی ساری زندگی گزر گئی، قرآن کے آپ قریب نہ آئے. میرے اپنے جاننے والے مجھے جو پہچانتے ہیں وہ بھی یہ درس میرا نہیں سنتے. ہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اندازہ اچھا ہے، ہم کبھی کبھی سن لیا کریں گے، اور بس بات ختم ہو جاتی ہے. اس بات پہ ذرا سوچیں آپ کہ آپ کیوں قرآن سے متاثر نہیں ہیں، اس سے آپ ہدایت لینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں. آپ کا اپنا خیال ہے، آپ اپنے آپ میں پورے ہیں، یقیناً ہم اپنے آپ میں پورے ہیں. دیکھیں پانی اس سوراخ میں جاتا ہے جہاں گنجائش ہوتی ہے، یعنی ایک برتن میں آپ پانی ڈالیں تو جہاں سوراخ ہوگا وہاں پانی نیچے جائے گا. یہ قرآن ہماری گردن سے نیچے نہیں اترتا، کیونکہ یہاں ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں. ہمارے دل جو ہے بھرے ہوئے ہیں، اس پر تالا لگا ہوا ہے. قرآن دل میں نہیں ہے ہمارے، اور یہ ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے. اس بات پہ سوچیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین. طاسین یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں. ہدی وبشری للمؤمنین مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.